اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثم اقررتم وانتم تشهدون صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے پختہ عہد، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد، لا تسفکون دماءکم، لا تسفکون، نہ بہاؤ گے تم، دماءکم، اپنوں کے خون، لا تسفکون دماءکم، تم اپنوں کے خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون، اور نہیں نکالو گے، انفسکم، اپنوں کو، من دیارکم، ان کے گھروں سے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور اپنوں کو ان کے گھروں سے یا ان کی بستیوں سے تم نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کر لیا، وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ، اور اس بات کے تم گواہ بھی ہو۔ اور جب ہم نے تم سے عہد دیا کہ آپس میں کچھ تو ہون نہ کرنا، اور اپنے کو ان کے وطن سے نہ نکالنا، تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے گزشتہ آیات سے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہودی جو ہے وہ اپنے اصل دین سے بھٹک چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ہدایت دی اور ظاہر کر دیا کہ نجات کا اصل قانون کیا ہے، بھٹکے ہوئوں کو راہ بھی دکھا دی۔ نجات کا قانون یہ ہے کہ صرف وہی لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اس بات کے مستحق ہوں گے کہ ان کو نجات ملے۔ اس کے علاوہ جو شخص معصیت میں گر گیا وہ ہر حالت میں دوزخ میں داخل ہوگا۔ نجات کا قانون بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے صالح اور نیک بندے بننے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اس کے لیے 2 شرائط ہیں، ایمان لانا اور نیک عمل کرنا۔ فرمایا گیا جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ زیر مطالعہ آیت میں 2 باتیں اور بیان فرمائی گئی ہیں، لا تسفکون دماءکم نمبر 1، اور دوسری بات ولا تخرجون انفسکم من دیارکم۔ لا تسفکون دماءکم یعنی آپس میں جنگ نہیں کرو گے، باہم خون ریزی نہیں کرو گے، تم بنی اسرائیل ایک وحدت بن کر رہو گے، اور تم سب بھائی بھائی بن کر رہو، یہی ہدایت فرمائی گئی تھی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں مسلمانوں کے لیے بھی یہ ہدایت فرمائی گئی، انما المؤمنون اخوۃ، سورۃ الحجرات آیت نمبر 10۔ کیوں؟ جب آپس میں جنگ کریں گے تو دشمنی پیدا ہوگی تو شرازہ بکھر جائے گا، گروہ در گروہ ہو جائیں گے، جس کا فائدہ دشمن اٹھائیں گے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور ایک دوسرے کو اس کے گھروں سے یا ان کی بستیوں سے نہیں نکالو گے۔ تو اللہ کے دین نے بنی اسرائیل کو بھی یاد کرایا جا رہا ہے، اور ہمارے لیے بھی، کہ تمہارے اندر ایک دینی اخوت پیدا کر دی گئی ہے، تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو، دیکھنا اس اخوت کو آپس میں لڑ کر اور خون بہا کر نقصان نہ پہنچانا،
کیونکہ اگر تم آپس میں لڑو گے تو تمہارا شرازہ بکھر جائے گا اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور دشمن تم پر دلیر ہو جائے گا، جیسا کہ ہمیں آج بھی تجربہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو وطن سے نکالنے کی کوشش نہ کرنا، یعنی تمہارے لیے آپس کی لڑائی بھی حرام ہے اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکال کر بے وطن کرنا بھی حرام ہے۔ اور پھر اگلا حصہ جو اس آیت کا ہے کہ تم ثم اقررتم وانتم تشہدون، تم نے اس قول و اقرار کو پورے شعور کے ساتھ مانا تھا۔ قرآن کریم کہتا ہے جب تم سے اس بات کا عہد لیا گیا تھا تو تم نے اس کا اقرار بھی کیا تھا اور اس کے گواہ بھی بنے تھے، یعنی تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہمیشہ اس کی پابندی کریں گے۔ یہ اس زمانہ کا ذکر ہے جب موسیٰ علیہ السلام پر کوئی آیت نازل ہوتی تو وہ اپنی قوم کو خیمہ عبادت کے سامنے بلا کر انہیں اللہ کا حکم سناتے اور ان سے عہد لیتے تھے۔ یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موجود رہ کر اس عہد کا اقرار کیا تھا۔ اس سے اگلی بھی آیت میں پھر ہمارے لیے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اس قوم نے کس طرح بدعہدی کی۔ آج کی اس آیت میں ہمارے لیے کیا اسباق ہے؟ ہمارے لیے اسباق یہ ہے کہ آپس کی لڑائیاں نہ لڑیں، نہ انفرادی، نہ اجتماعی، نہ لسانی عصبیت کی بنا پر منافرت پھیلائیں، مذہبی عصبیت کی بنا پر منافرت مت پھیلائیں، نہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے بغض، حسد، کینہ رکھیں کہ یہ دلوں میں نفرت اور منفی رویہ پیدا کرتا ہے جو کہ لڑائی کی بنیاد بنتا ہے، اور اس سے دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں، بھائی کو بھائی کے ساتھ لڑا دیتے ہیں۔ اور دوسرا سبق جو ہمیں اس آیت میں ملتا ہے کہ لسانی، علاقائی، صوبائی، مذہبی، فرقہ بندی یا کسی بھی بنیاد پر ایک دوسرے کو اس کی جگہ سے بے دخل نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی کی جگہ پر قبضہ کریں، نہ کسی کو اس کی جگہ سے اس کے گھر سے نکالنے اور بے دخل کریں۔ اور تیسری بات جو ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کی ہمیشہ پابندی کرنی چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔